یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا۔ اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت۔ کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا، لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کس بورڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا، آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ اگے بھی پڑھو نا، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اب انجینئر صاحب کا وہ جو فرمانا ہے قرآن مجید کی آیت پیش کر کے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اتنی آیت تو حنفی بیان کرتے ہیں یا مقلدین بیان کرتے ہیں، اگلی آیت نہیں بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ مقلدین کا مسئلہ صرف اتنی آیت سے نہیں، پوری آیت سے جو ہے نا بھی ثابت ہوتا ہے، پوری آیت سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ یہ پوری آیت جو ہے قرآن کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی اطاعت تو بالکل اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل آپ کی بات سے متفق ہے۔ اولی الامر کی جب اطاعت آئے گی تو وہاں پہ مشروط ہے وہ اطاعت، بالکل صحیح، ہم بھی مانتے مشروط ہے، اس لیے تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہر بات تو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے علماء احناف نے بہت سے مسئلے میں جو ہے نا ان کی رائے کو چھوڑ دیا، ان کے فتوے کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر اگر بارش نہ ہو تو نماز استسقاء کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے، وہ صرف دعا کے قائل تھے، اور وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ دعا کے قائل ہیں، انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ دیا، اور ہم حنفی جتنے بھی، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، سب کے سب نماز استسقاء کے قائل ہیں، اس کو سنت مانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، میں نے خود پڑھی ہے۔ میرے بھائی اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو سنت نہیں مانتے، جبکہ حنفی مانتے، چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو، تو یہ مشروط اطاعت آ گئی نا۔ یہ جو مشروط کا ذکر کیا تو ہم نے یہ ثابت کر دیا، یہ تو مشروط اطاعت یہاں پر تھی، جبھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کئی اقوال کو چھوڑ دیا، ان گنت اقوال کو چھوڑا ہے احناف نے۔ ادھر ٹائم بہت شارٹ ہے، میں سارے کے سارے اقوال بیان نہیں کر سکتا یا سارے کے سارے فتاویٰ بیان نہیں کر سکتا جو علماء احناف نے چھوڑ دیے۔ تو میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مشروط اطاعت ہے، یہاں تک بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ہے تو تقلید تو ہے، اطاعت تو ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو واضح طور پر ثابت کر دیا کہ دیکھیں تقلید بھی بغیر دلیل کی ہوتی ہے، اتباع بھی بغیر دلیل کی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ اس مسئلے پر کسی عالم کی قول پیش کرتے ہو، چاہے وہ کسی بھی صدی کا عالم ہو، چاہے وہ تابعین میں سے بھی کوئی قول پیش کرتے ہو کہ فلانا تابعین نے یا فلانا امام نے یا فلانا محدث یا فلانا جنا عالم نے یہ کہا ہے کہ تقلید جو ہے وہ بغیر دلیل کی ہوتی ہے اور اتباع بالدلیل کی ہوتی ہے، تو میرے بھائی ان کا یہ قول ماننا بھی تو تقلید ہے۔ ان کے اس قول کی دلیل کس کے پاس ہے؟ کس نے کہا یہ کہ اس عالم کا قول جو ہے وہ مان لو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عالم کا قول جو ہے وہ حجت ہے؟ اگر ہم اس عالم کے قول کو لیتے ہیں تو وہ بھی تو تقلید ہوئی. اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ عالم جو فرما رہے ہیں وہ بالدلیل ہے، وہ بھی تو بغیر دلیل کے فرما رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے لوگوں کو، عام عوام کو جو قرآن و حدیث سے ناواقف ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، وہ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں بہت آسانی سے. لیکن جن لوگوں کے پاس عقل و شعور ہے، علم رکھتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو رد کر دیں گے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی مسلمانوں میں جب بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹو. تو میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں یا بقیہ ائمہ کرام میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں جو اختلافات ہوئے تو کیا انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں لوٹایا؟ میرے بھائی سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی لوٹایا، لیکن اختلاف باقی رہا. اس کی مثال صحابہ کرام میں بھی ملتی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف باقی رہے تب کیا کریں گے؟ تب کیا کیا جائے گا؟ یہ جو مقلد کا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے نا، یہ اس جو نا میں آپ کو جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. یا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہے تو کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا. ٹھیک ہے، بنو قریظہ کی طرف جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بھیجتے ہوئے جب وہ نکل رہے تھے تو فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، یعنی راستے میں کہیں نہیں رکنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا کہ عصر کی نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، راستے میں کہیں نہیں پڑھنا. صحابہ کرام نکلے. جب نکلے تو راستہ طویل تھا اور طویل مزید ہو گیا. عصر کا وقت آ گیا، چلتے چلتے عصر کا وقت آ گیا. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ رسول نے فرمایا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، یقیناً ان کے پاس قرآن سے دلیل ہوگی. ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور عصر کا وقت آ گیا. صحابہ کرام کے پاس یہ آیت تھی، ان کو پتا تھا اس آیت کے بارے میں، لہذا سب اس میں سے کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو ورنہ قضا ہو جائے گی. دوسرے صحابہ رسول جو دوسری جماعت تھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، لہذا ہم بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں گے. پھر نکلے آگے، عصر کا وقت ختم ہونا شروع ہو گیا، عصر کا وقت جو ہے وہ قضا ہونے لگا. تو صحابہ رسول نے ایک جماعت نے کہا کہ بھائی نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھ لینی چاہیے، عصر قضا ہونے والی ہے. دوسری جماعت نے کہا صحابہ کرام کی کہ نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں گے. لہٰذا دو جماعتوں میں سے اختلاف ہوا اس مسئلے پر، عصر کی نماز پڑھنے پر، رفع الیدین پر نہیں، چھوٹا مسئلہ ہے، آمین بالجہر پر نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے پر نہیں، پوری کی پوری نماز کے اوپر اختلاف ہوا صحابہ کرام کا کہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اور وہ بھی خصوصاً درمیانی نماز کے اوپر جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کے اوپر اختلاف ہوا. اور ایک جماعت نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھ لی جائے اور انہوں نے پڑھ لی. صحابہ کرام کی دوسری جماعت نے نماز قضا کر دی. اب نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی یعنی قضا کر کر پڑھی. جب یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی کو نکیر نہیں فرمایا، یعنی کسی کو ملامت نہیں کی. صحابہ رسول کی وہ جماعت جنہوں نے نماز عصر ادا کر لی تھی اس کو بھی کچھ نہیں کہا، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی، بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، خاموشی فرمائی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائی اختلاف ہونے کے باوجود جب اختلاف ہوتا ہے اور دونوں گروہ یا دونوں مجتہدین اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں
اس کے باوجود بھی اختلاف باقی رہے تو پھر دونوں برحق ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا دونوں برحق کیسے ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہتا ہے دوسرا وہ کہتا ہے, ایک غلط بات کرتا ہے دوسرا صحیح بات کرتا ہے. یہ تو آپ کو لگ رہا ہے غلط بات دوسرا کر رہا ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے میرے بھائی دونوں. اب مثال ہے نا, آپ خود سوچیں, جن صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی وہ غلط تھے یا جنہوں نے قضا کر لی وہ غلط تھے؟ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, جیسے آپ لوگ خود فرماتے ہیں نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام شافعی بھی صحیح, امام احمد بھی صحیح, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی صحیح اور امام مالک رحمہ اللہ بھی صحیح. کیسا ہو سکتا ہے؟ دونوں برحق کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ بالکل اسی طرح سے دونوں برحق ہو سکتے ہیں جیسے یہ دونوں صحابہ رسول کے گروہ برحق تھے. دونوں نے نماز کے مسئلے پر اختلاف کیا اور دونوں کے اختلافات بڑے جناب بالکل مستند اختلافات تھے, لیکن دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائی اختلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہوا نا, ایک نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا اور نماز پڑھ لی, حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے نماز ادا کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز عصر کی حفاظت کرو. دوسری جماعت نے کیا کیا, انہوں نے نبی کے فرمان کو اللہ کے فرمان کے تابع نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ نبی کا فرمان بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے, لہذا نبی کی بات جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نماز اس وقت ہی پڑھیں گے جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کی انہوں نے, لہذا دونوں میں اختلاف ہوا, دونوں کا اختلاف باقی رہا اور دونوں برحق پر. جس طرح سے یہ دونوں گروہ صحابہ رسول کے برحق ہیں, حق پر ہیں, بالکل اسی طرح سے شافعی حضرات بھی حق پر ہیں, حنفی بھی حق پر, مالکی بھی حق پر اور حنبلی بھی حق پر. اس کی وجہ یہی ہے کہ سب میں جو اختلافات ہوئے ہیں سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا, لیکن اختلاف باقی رہا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہے تو پھر دونوں یعنی سب کے سب حق پر ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے.